السلام علیکم، الحمدللہ رب العالمین۔ میں ہم ڈاکٹر سکندر علی سومرا۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے پاؤں میں سوئیاں چبھنا یا جھنجھاہٹ۔ سب سے پہلے میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر سکندر علی سومرا کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیں، اور میرے فیس بک پیج کو فالو کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ آج ہم سیکھیں گے کہ یہ کیا ہے اور میڈیکل زبان میں اسے کیا کہتے ہیں، اس کے ہونے کی وجوہات کیا ہیں، علامات اور خطرات کیا ہیں، علاج اور احتیاط کیا ہے، بچاؤ اور روزمرہ کے اقدامات کیا ہیں۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ معلومات ہر شخص کے لیے بہت اہم ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو زیادہ بیٹھتے ہیں یا شوگر کے مریض ہیں۔ پاؤں میں سوئیاں چبھنا۔ عام زبان میں لوگ کہتے ہیں پاؤں میں سوئیاں چبھ رہی ہیں یا جھنجھاہٹ۔ میڈیکل زبان میں اسے پریستھیسیا کہتے ہیں۔ یہ وہ احساس ہے جب پاؤں یا انگوٹھوں میں سنسناہٹ، جھنجھناہٹ، چھوٹے چھوٹے سوئی کے کانٹے چبھنا جیسے احساس۔ اکثر یہ وقتی ہوتا ہے، لیکن بعض صورتوں میں مستقل یا بار بار بھی ہو سکتا ہے۔ پاؤں میں جھنجھناہٹ کیوں ہوتی ہے؟ نمبر 1، خون کا کم بہاؤ، پور سرکولیشن۔ لمبے وقت ایک ہی پوزیشن میں بیٹھنے یا پاؤں پر وزن ڈالنے سے خون کی فراہمی کم ہو جاتی ہے، پاؤں میں سنسناہٹ محسوس ہوتی ہے۔ نمبر 2، اعصاب پر دباؤ، طویل بیٹھنا، ٹانگیں مڑ کر رکھنا، اعصاب دب جاتے ہیں اور پاؤں سنسناہٹ کا احساس پیدا کرتا ہے۔ شوگر کے مریضوں میں اعصاب متاثر ہو جاتے ہیں، پاؤں میں جھنجھناہٹ یا جلن بار بار ہو سکتی ہے۔ نمبر 4، وٹامن کی کمی، خاص طور پر وٹامن B12 کی کمی۔ اعصاب صحیح طرح کام نہیں کرتے، سنسناہٹ ہوتی ہے۔ تھکاوٹ یا چوٹ، زیادہ چلنے یا ورزش کے بعد پاؤں کے اعصاب اور عارضی طور پر متاثر ہوتے ہیں۔ نیوروپیتھی، اعصاب کی مستقل بیماری، اکثر شوگر یا دیگر طبی مسائل کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کی علامات کیا ہیں؟ پاؤں میں جھنجھناہٹ کی علامات: سنسناہٹ یا جھنجھناہٹ، درد یا جلن کا احساس، پاؤں یا ٹانگ میں بھاری پن، چلنے یا کھڑے ہونے میں مشکل، لمبے عرصے کے بعد پاؤں کا سوئیاں جیسا محسوس ہونا۔ اگر یہ علامات مستقل یا شدید ہوں تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں، کیونکہ یہ اعصابی بیماری یا خون کی کمی کی علامات بھی ہو سکتی ہیں۔ خطرے کے عوامل۔ یہ عوامل پاؤں میں جھنجھناہٹ کو خطرناک یا مستقل بنا سکتے ہیں: لمبے عرصے تک بیٹھنا یا کمپیوٹر پر کام کرنا، شوگر کے مریض، وٹامن کی کمی، خاص طور پر وٹامن B12 یا فولک ایسڈ کی کمی، موٹاپا اور غیر فعال طرز زندگی، چوٹ یا اعصاب کو نقصان پہنچنا۔ تشخیص: ڈاکٹر یہ طریقہ استعمال کرتے ہیں: کلینکل علامات کی بنیاد پر خون کی جانچ، شوگر، وٹامنز، معدنیات، نیورو ٹیسٹ یا EMG، اعصاب کی کارکردگی جانچنے کے لیے MRI یا CT اسکین۔ اگر اعصاب یا ریڑھ کی ہڈی میں دباؤ شک ہو۔ اس کا علاج کیا ہے؟ پاؤں میں جھنجھناہٹ کا علاج بنیادی طور پر وجہ پر مبنی ہوتا ہے۔ عام عارضی دباؤ کی صورت میں پاؤں کی پوزیشن تبدیل کریں، ہلکی واک کریں، وٹامنز یا معدنیات کی کمی، ڈاکٹر کے مشورے سے سپلیمنٹس استعمال کریں۔ شوگر کے مریض شوگر کنٹرول میں رکھیں۔ نیوروپیتھی میں ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ادویات۔ عام نگہداشت: ہلکی ورزش، پاؤں کی مالش اور آرام کریں۔ بچاؤ اور احتیاط: زیادہ دیر ایک ہی پوزیشن میں نہ بیٹھیں، ورزش اور واک کو روزمرہ کا حصہ بنائیں، شوگر اور وٹامنز چیک کروائیں، پاؤں کے جوتے آرام دہ اور فٹ ہونے چاہئیں،
جو پاؤں کے جوتے ہیں وہ آرام دہ ہوں اور فٹ ہونے چاہیے۔ صفائی اور اچھی خوراک پر دھیان دیں۔ صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ یاد رکھیں پاؤں میں جھنجھناہٹ اکثر عارضی اور غیر خطرناک ہوتی ہے، لیکن اگر یہ مشکل یا شدید ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ امید ہے کہ یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ پاک آپ کو صحت دے۔ اللہ حافظ۔